پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں کامران شاہد. 12 ربیع الاول ہے. اہل پاکستان کو, مسلمانوں کو مبارک ہو. آنس صلی اللہ علیہ وسلم آج پیدائش ہوئی ان کی, مبارک دن ہے. لیکن اوبیسلی جو سیرت میں نے ان کی پڑھی جس کے اندر نان وائلنس عروج پر ہے, جس کے اندر پیس ہے دشمنوں کے ساتھ بھی, کفار کے ساتھ بھی, اور اس حد تک کہ طائف کے لوگوں نے جتنی جو گستاخی کی اس کے بعد انہوں نے یہ مشورہ نہیں مانا فرشتے کا جو اوپر سے آیا کہ ان کو پہاڑ کے ذریعے تباہ کر دیا جائے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, ہندا کو معاف کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں. پاکستان کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے, عمومی تاثر دیکھتے ہوئے, کہ یہ مسلمان ملک ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جس کا دستور بنا ہے اور لوگ اپنی زندگیاں اس طرح گزار رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں کراچی کی طرف دیکھتا ہوں خاص طور پہ, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پروڈیوسر جو تھے وہ کہتے تھے جی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو جا کے اس کو کور کریں. اب تو بے حسی کا یہ عالم ہے, میڈیا کا بھی ہمارا بھی, کہ ٹارگٹ کلنگ اتنی روٹین بن چکی ہے کہ وہ کوئی نیوز ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیوں جا کے کور کیا جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا کی پرسیپشن سے کہ یہ بھی ایک تاثر ابھر کے آ رہا ہے. اتنی بے حسی ہو چکی ہے. نیوز میں بھی تیسرے نمبر پہ نیوز جا چکی ہے کراچی میں روز کی ٹارگٹ کلنگ کی, حالانکہ روزانہ ایوریج 20 لوگ جو ہیں وہاں مر جاتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں قابو پا لیا گیا, کراچی شہر ہی بہت بڑا ہے تو لوگ مرتے ہیں, تو آپ اتنا تعجب کا اظہار کیوں کرتے ہیں. 3 دن پہلے وہاں مسلم نون کے جو سندھ کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں میاں تیمور اپنے والد سمیت وہ قتل ہو گئے. اسی طرح مزید ٹارگٹ کلنگز وہاں ہو رہی ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ لوگ یہاں پالیٹکس بھی جو ہے فیئر طریقے سے نہیں کر سکتے, اور یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ لسانیت مل کے جو ہے پاکستان کے آنے والے فیوچر اور الیکشنز کو خاص طور پہ اس پہ سوالیہ نشان ڈال دیا کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کے, جیسے کہ میاں تیمور کا قتل ہوا اور دوسرے لوگوں کا قتل ہوا, ایم پی اے سے قتل ہو جاتا ہے دوسری پارٹیز کے, اگر یہ پوزیشن ہے تو فیئر پالیٹکس, کریجیس پالیٹکس, بولڈ پالیٹکس آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہاں پہ. ہم کراچی کی بات کریں گے, ہم پاکستان کی بات کریں گے, الیکشن کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لاہور کا پینل, آپ کو بتا دوں پہلے انوشا رحمان صاحبہ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, بہت وارم ویلکم ان کو. احسن رشید صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور فرید احمد پراشا صاحب موجود ہیں جو جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن ہے. کراچی سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں جوائن کریں گے شمیلہ فاروقی صاحبہ. اگر میں انوشا رحمان صاحبہ آپ سے پوچھ لوں, موجودہ حکومت کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ نیکسٹ الیکشن میں جا رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں کراچی اتنا بڑا ایشو ہے کہ کوئی حکومت سنبھال نہیں سکتی اس کو. آپ نے تو اس سے پہلے آپریشنز 2 کیے, اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ مطلب آپریشن کے علاوہ آپ کی منشور کی جب کمیٹی بیٹھتی ہے یا اسٹریٹجیز جب بنتی ہے لارجر دین دیٹ, اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں کراچی کس طرح حل کریں گے, سنبھالیں گے کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہوں گی. اور آپ نے بڑا اچھا اپنا سٹارٹ بھی لیا, اور آپ نے ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو پیغام ایک ہمارے قوم کو جانا چاہیے وہ ایک صبر و تحمل کا پیغام ہے. یہ پیغام ہے برداشت کا جو پیارے نبی نے مسلمانوں کو دیا, لیکن ان کی امت جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کراچی کے حالات دیکھ کے کہ وہ تمام اسلامی تعلیمات سے تو دور ہٹ چکی بھی ہے. اور یہ اتنے دکھ کا مقام ہے, جیسے کہ آپ نے بھی یاد کیا کہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری کا قتل ہوا دن دہاڑے, ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کو گولی مار دی گئی, جوان بچہ. اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر, کہ وہاں پہ جو ہمارے جتنے ورکرز ہیں اور جتنی ہماری ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ ایک خوف کا شکار ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. 2008 کے الیکشنز میں, 2002 کے الیکشنز میں وہ حالت تھی کہ ہمارے کینڈیڈیٹس اپنی جانیں بچاتے پھرتے تھے, اور یہ وہی صورتحال جو ہے وہ پھر پیدا کی جا رہی ہے. اور الیکشن کو کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کوئی تحفظ نہیں نہ اس وقت تھا, اور آگے جاتے ہوئے یقیناً کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور ای سی پی کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کینڈیڈیٹس کو تحفظ فراہم کرے اور تمام ان لوگوں کو جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا تو آپ کو معلوم ہے کہ 90 میں ہم لوگوں نے سندھ کو کراچی کو جو پرٹیکولرلی جب ایکشن لیا گیا تو ہم نے اپنی گورنمنٹ ختم کی, اور ہم نے بڑے ڈراسٹک اقدامات اٹھائے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر. آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے آپ کے لیے وہاں لسانیت کو اوورکم کرنا اتنا بڑا؟ دیکھیے, اگر بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ, جو پولیٹیکل ول ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ مل کے چلتی ہے, چاہے وہ اے این پی ہو وہاں پہ, ایم کیو ایم ہو, کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت وہاں پہ, اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہیں اور ایک دوسرے کو اکسائے نہ صرف ووٹ بینک کے لیے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ پیس ہونا ممکن ہے, امن ہونا بالکل ممکن ہے. لیکن میں ایک آپ کی توجہ دینا چاہوں گی, ڈیبیٹ آپ نے کھول دی ہے. بات یہ ہے کہ جو الیکشن فری اینڈ فیئر کرانا ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کا کام ہے. جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی توجہ اس بات کی طرف نہیں دلوائی تھی کہ کراچی میں 630 کے قریب ووٹر ایک گھر میں رجسٹرڈ ہے
اور آپ اس کی جا کے تصدیق کریں, ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آپ کو ڈس انفرینچائز فیل کرتا تھا کہ وہ یہ ایکشن اٹھا سکے. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر الیکٹورل لسٹ جو ہیں وہ اس وقت پراپر طریقے سے ویریفائی ہو جائیں تو الیکشن فیئر ہونے کے بہتر چانسز ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے تو خود ہی اعلان کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو وہاں کراچی میں آپ نے اور آپ کی پارٹی پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے, آپ نے اچھا یہ پوائنٹ بتا دیا, میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ آپ لیں بیچ میں. لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے دیکھیے حلقہ بندی کی جو پوزیشن ہے, کر ہی نہیں رہے وہاں پہ. ایک سیکنڈ, اس کو ذرا ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یہ دو ڈفرنٹ ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز جو 2002 سے پہلے ہوئی اور اس کے اوپر 2 الیکشنز ہو گئے ہیں. دوسری چیز ہے الیکٹورل رولز جو لسٹیں بنی ہیں جو کہ ہاؤس ٹو ہاؤس ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کر کے بنی گئی ہیں جس کو ہاؤسنگ لسٹنگ کہا جاتا ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. حلقہ بندیاں یقیناً اگر وہ, اور میرا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن درست بھی ہے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب تک فریش سینسز نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا, ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی. لیکن الیکٹورل رولز کی تصحیح جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے, اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن. ایسا صاحب ایگری کرتے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہی ہیں حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اور وہ ان کو ہونا بھی چاہیے, لیکن الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں میں حلقہ بندیاں کراؤں. سوری, وہ کہہ رہی ہیں کہ ووٹنگ صحیح ہو رہی ہے لیکن حلقہ بندیاں جو ہیں جس پہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو آپ کے خیال میں دونوں چیزیں نہیں ہو رہی یا الیکشن کمشنر فیئر رول پلے کر رہا ہے وہاں آپ لوگوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم سمجھتے ہیں حلقہ بندیاں سارے ملک میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیے جو سینسس ہوتا تھا نا, اب وہ آپ کے پاس نادرا کا ڈیٹا ہے, آپ کو سینسس کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈیلیمیٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے جب شروع میں بات کی جناب, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. پاکستان میں آج فقدان ہے تو قانون کی حکمرانی کا ہے, رول آف لا کا ہے جی, اور مسائل تو بے تحاشا ہیں, لیکن آپ سولوشنز کی طرف آئیے کہ سولوشنز ہیں کیا. ٹھیک ہے, سولوشنز ہیں جناب, آپ قانون کی حکمرانی لے کے آئیے, قانون کی نظر کس طرح آئے گی سر؟ کہنا تو بڑا آسان ہے نا, کس طرح آئے گی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں, اور یہ ہو چکا ہے, آپ کا ساتھ ملک ہے. اچھا ایسا صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں جو میں نے بنیادی سوال پوچھا تھا. آپ کا پروٹیسٹ وہاں پہ جو, کیونکہ میں الیکشن کے تناظر میں سارا پروگرام کر رہا ہوں یہ آج کا, جی ہاں, پیس بھی اور حلقہ بندیاں بھی, آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ جی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی, سپریم کورٹ جو کہتی ہے ہم نہیں کرا سکتے؟ نہیں جی, ہم بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. حلقہ کیا کریں گے ہونی چاہیے. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں نا جی, اور کیا کر سکتے ہیں. بہرحال کوشش تو کریں گے, پریشر ڈالیں گے, شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. ہونا تو چاہیے, بلکہ سارے ملک میں ہونی چاہیے, سوائے کراچی, بلکہ کراچی کے علاوہ باقی جگہ بھی ہونی چاہیے. سیاست دانوں نے اپنی مرضی سے حلقہ بندیاں کرائی ہوئی ہیں, ان کو سوٹ کرتی ہیں, عجیب عجیب حلقے بنے ہوئے ہیں. سارے ملک میں ہو سکتی ہیں حلقہ بندیاں, اور 1 مہینے میں ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا, تو الیکشن کمیشن پاکستان کو بتانا پڑے گا. ایسا صاحب یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. رائے صاحب سے پہلے آپ کے پاس مجھے بریک پہ جانا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی ڈسکشن کیجیے, اور کراچی سے ہمیں obviously حکومت نے بھی جوائن کیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو ایک اور اپوزیشن ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں, ایک تو نوشا رحمان صاحب ہیں, احسن رشید صاحب بھی ہیں, لیکن جو الیکٹڈ نہیں ہیں, جماعت اسلامی, ان کا سٹیک بھی ہے کراچی میں. ان سے پوچھیں گے کراچی میں بیسکلی ہوا کیا ان 5 سالوں میں, اور حکومت کیوں ڈیلیور نہیں کر سکی. جو نظر آتا ہے کہ روزانہ 20 لاشیں گزر رہی ہیں. بے حسی کا عالم یہ ہے کہ میڈیا میں بھی اب جو ہے وہ روٹین میٹر بن گیا, 3rd نیوز کے طور پہ اٹھایا جاتا ہے اس کو. یہ بات کریں گے, حکومت کا رسپانس بھی اس پہ لیں گے. واپس آتے ہیں ویورز ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ وارم ویلکم. بات کراچی کی ہو رہی ہے جہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں ایوریج 20 لاشیں گرتی ہیں, اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اب روٹین میٹر بن چکے ہیں. اور کراچی میں الیکشن سے لے کے پاکستان میں جہاں تک امن و امان کی حالت ہے, الیکشن ہوگا کس طرح, خون شام نو پیسفل طریقے سے. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی شمیلہ فاروقی صاحبہ نے, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, عبدالرشید گڈیل صاحب نے MQM کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان دونوں لوگوں کے پاس میں جاؤں گا, لیکن پراشا صاحب فاسٹ فارورڈ ذرا بتا دیجیے, مجھے وقت کی قلت ہے سب کے لیے, کہ یہ جو حکومت ہے سے مراد MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 5 سال میں اس سے اچھا ڈیلیور کر سکتے تھے, یا آپ کے خیال میں کہ حالات پھنسے ہوئے تھے یہ بیچارے وہاں کی لسانیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ یہ حکومت ہے, کہاں حکومت ہے؟ کوئی حکومت نام کی چیز ہے کراچی میں؟ کہیں کوئی قانون ہے, کوئی انسانیت ہے؟ رات میں کراچی میں تھا جی, وہ جو رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیاں پورا پاکستان منا رہا تھا, اور کراچی کے لوگ شہری لاشیں اٹھا رہے تھے. 14 افراد اس دن میں, اور اللہ نہ کرے یعنی کوئی دن خالی نہیں گزرتا, اور معلوم نہیں کہ یعنی جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی ذرہ برابر بھی کہیں کوئی خدا خوفی, کوئی انسانیت کی رمق, کوئی ان کے اندر سوچ. یہ ماؤں کے بچے ہیں,
یہ گھروں کے چراغ ہیں. حکومت ملوث تو نہیں نا اس میں, حکومت کہتی ہے ہم کریں کیا, یہ ایشو بہت بڑا ہے لسانیت. میں کامران لسانیت کو ایک طرف چھوڑ دیں, یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب انتخاب قریب آ رہا ہے, خوف زدگی کی ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کرو ووٹ, کہاں آؤ گے, یہاں تو لاشیں اٹھ رہی ہیں. اچھا. اور ایک خوف طاری کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر. یہ جو ابھی ہوا طاہر القادری صاحب کے ساتھ, پہلے بڑا مذاکرے, بڑی جلسے اور ہم نکلیں گے اور فلاں, پھر اچانک واپسی ہو گئی. اس کے اندر جو چیزیں منوائی گئی وہ سامنے آ گئی. ایک اس میں یہ چیز منوائی گئی کہ وہاں پر فوج ساتھ نہیں جائے گی, جو کراچی میں ویریفیکیشن عملہ جائے گا. اب حال منوا لیا گیا. یہ ہو رہا ہے نا عملاً, یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی فوج کا ساتھ نہیں ہے, کارکن ساتھ ہے, سیکٹر کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں. ہم نے ویڈیو بنائی ہیں شہریوں نے, شہباز خان ولد اکبر خان ایک ویریفیکیشن افسر ہے, اس کے ساتھ ایم کیو ایم کے کارکن اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا کیا پھر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جاؤ عدلیہ کے پاس کیا کر لو گے, اور فوج کے مطالبے کرو کہ الیکشن کے دن فوج ہوگی تو یہ مطالبوں کا. اچھا حکومت کی ذمہ داری کہاں فکس کرتے ہیں آپ؟ دوسرا جو ساتھ بات تھی نا کہ وہ افراد کے جو 100 افراد کے قاتل تھے ان کی رہائی, ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ملا اجمل پہاڑی کے متعلق, کیا کریں اب؟ ایویڈنس کس نے دینا ہے؟ دیکھیں نا حکومت نے دینا ہے, تفتیشی افسروں نے پھر الیکشن کمیشن کے نادرا کے اجلاس گورنر اس میں ہو رہے ہیں, کہاں الیکشن کمیشن. لیکن میں آخری پوائنٹ اس کے بعد میں جاؤں گا کراچی, کہ حکومت کی ذمہ داری اب کہاں فکس کرتے ہیں؟ پولیٹائزیشن جو ہے وہ آج سے تو نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی کو تو بلیم نہیں صرف کر سکتے, مشرف صاحب کے دور سے ہو رئی ہے, ٹارگٹ کلنگ آفیسرز کی ہوئی وہاں پہ. مطلب یہ ہے کہ جو دور ان کا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے, یعنی جو اس وقت کے تھے وہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور جن جو پارٹیاں وہاں پر موجود ہیں جو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. گڈیل صاحب کے پاس پہلے جلدی سے جاؤں گا, پھر آؤں گا میں شمیہ صاحب کے پاس. گڈیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں فوج کے حوالے سے جتنا بھی تھا, اور اب فوج وہاں نہیں جا رہی. طاہر القادری صاحب کا واقعہ ہو یا کچھ ہو, آپ پریشر ڈال رہے ہیں. عمومی تاثر یہ یہاں پر الیکشنز کو لے کے اتنا فیئر جنریٹ کر دیا جائے کہ صرف آپ جیتے اور باقی لوگ دیکھتے رہ جائیں, جس طرح کہ جماعت اسلامی وہاں سٹیک ہولڈر ہے. جی گڈیل صاحب. کامران بھائی بہت شکریہ جناب. میں تو اتنا کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو, اور اللہ ان کے چہرے سب کو کھول کے دکھائے. الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ ایم کیو ایم کے انڈر میں نہیں ہے. فوج, سپریم کورٹ نے کہا ہے فوج ساتھ میں جائے گی. یہ وہ ادارے کام کر رہے ہیں, پھر بھی ان کو تکلیف ہے. پہلے ان کو ووٹر لسٹ پہ تکلیف تھی, جی سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا, ہم نے بولا ٹھیک ہے کر لو. ڈی لیمیٹیشن پہ ہم نے اپنا ریزرویشن ظاہر کیا تھا, ہم نے ریویو پٹیشن ڈالی اور حق اور سچ باطل آیا. اس بات پہ تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں. فخر الدین ابراہیم نے کہا ڈی لیمیٹیشنز نہیں ہو سکتی. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ خیالات کی بات نہ کریں. آج پریکٹیکل دنیا ہے, اس گراؤنڈ پہ رہیں. 55 چینل کراچی میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگ دکھا سکتے ہیں, دکھائیں اس باتوں کو کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, اور خوف کی فضا کی بات کرتے ہو میرے بھائی, تو پاکستان بھر میں دہشت گردی کو لانے والے, پروان چڑھانے والے, مانسٹر بنانے والے یہ جماعت اسلامی والے تو ہیں. کامران بھائی آپ بھی اس بات کی گواہی دو گے, چلے چھوڑیں اس بات کو. دہشت گردی آپ ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب آپ بھی پنجابی. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے کہاں سے پارٹی بنا لی جناب, نہ میں ووٹ لینے والا ہوں, دینے والا ہوں. کامران میری بات سن لیں جناب. اس کے بعد یہ بات دہشت گردی کی بات, منظر بھائی جو ہے, منظر بھائی جو شہید ہوئے, ٹھیک ہے, نون والے ایک شہید ہوئے, جی تیمور, ہمارے رضا بھائی شہید ہوئے, تو ہاں رضا بھائی شہید ہوئے. تو کیا مجھے بتائیں کہ کیا ہم قتل و غارت کی کرتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور پچھلے سالوں لیکن آپ پاور میں بھی ہے نا گڈیل بھائی, آپ پاور میں بھی ہے نا, آپ سے پوچھیں گے نا سر, جماعت اسلامی سے نہیں پوچھیں گے نا, آپ سے پوچھیں گے. جی کامران بھائی میں تو پوچھ تو لیں, لیکن مطلب سچائی تو بیان کریں. میں نے تو بولا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو, تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اور آگے کچھ نہیں بول سکتا. بس ٹھیک ہے, اب آپ نے معاملہ ختم کر دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خوف کی فضا تو جماعت اسلامی قائم کر کے بیٹھی ہے وہاں پہ. آؤں گا میں شمیلہ فاروقی صاحبہ کے پاس جاؤں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بے شک آپ جائیں. دیکھیں نا میں اس سے زیادہ بات کر سکتا ہوں کہ 1000 بار جھوٹوں پہ لعنت ہے. اب یہ کہ یہ کوئی طرز کلام ہے, اور اس طرز کلام ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, یہ ہے کہ اس طرز کلام کو متعارف کروایا گیا ہے. پراٹھے صاحب آپ نے اپنے آپ کو کیوں جھوٹا سمجھ لیا؟ کسی کے پاس دلیل نہیں رہتی نا, تو وہ اس طرح کا طرز کلام.
دیکھیں نا یہ جو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا تھا جو آپ سمجھے ہو، میڈیا کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھے ہو، ان کو اختلاف کا حق ہے، بکواس میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھے ہو، لیکن وہ الفاظ واپس بھی لے لیے انہوں نے. مطلب کراچی کے لوگوں نے آپ کو اگر سمجھ لیا، آپ کو پہچان لیا، اگر آپ کو ووٹ نہیں دیتے، سیٹیں نہیں ملتی، اب سیٹیں نہیں ملتی، ووٹ نہیں ملتے، تو وہ کہانی ہو گئی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، وہ آنگن ٹیڑھا ہی کہیں گے. اب میں بجاؤں گا شبیلہ فاروقی صاحب کے پاس. آپ کا رسپانس آ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طرز کلام ٹھیک نہیں ہے اور خوف کی سیاست آپ نے شروع نہیں کی. میرے پاس تو بڑی دلائل ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دلیل سے بات کریں. ٹھیک ہے شبیلہ فاروقی صاحبہ، خوف کی فضا جو ہے اس میں یہ الیکشن ہوں گے، یہی انوشا رحمان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، یہی احسن رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہی پراجا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. خوف کی فضا میں الیکشن کس طرح ہوگا کراچی میں؟ صرف پاکستان. دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کون سی خوف کی فضا کی بات کر رہے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد آپ نے حال دیکھا تھا کہ پورے ملک میں کس قسم کے حالات تھے، کس قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. اس حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے یہ نعرہ بلند کیا پاکستان کھپے کا اور کہا کہ ہم الیکشنز میں جائیں گے. اور دیگر جماعتوں کو جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے جو بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن کا ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنیں. اور آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ جیسے بھی حالات پاکستان کے اندر ہیں، چاہے اس میں ہمیں کسی کی بھی مدد لینی پڑے، جو بھی ادارے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو اسسٹ کر سکتے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، الیکشنز وقت پر ہوں گے. جہاں تک پراچا صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ کراچی کے حالات بے شک نازک حالات ہیں، لیکن اس طریقے سے اور بھی شہر اور بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی خاص نہیں ہے. لیکن الیکشنز تو ہونے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس جب تک کنٹینیو نہیں کرے گا اور تمام جو اصلاح کے جو رستے ہیں وہ کھلے نہیں رہیں گے، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن مسائل کا حل نہیں ہوگا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں آپ کروانا چاہ رہا، آپ کی نیت ہے کرانے کی. ایک تو انوشا رحمان صاحبہ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس کے اوپر رسپونڈ، لیکن میں نے آپ سے پوچھا پیسفل ہوں گے کہ نہیں. دیکھیے کامران صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہی ہیں وہ، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں. دیکھیے بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جو ہم نے اس الیکشن کمیشن میں جو حالت دیکھی ہے، میں ریپرزینٹ کرتی ہوں پی ایم ایل این کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہاں پہ حالت یہ ہے کہ کرنٹ اینڈ ٹیمپرری ایڈریسز کی بنیاد کے اوپر الیکٹورل رولز بنے ہیں، اور کراچی میں تمام لوگوں کو ان کے پرماننٹ ایڈریسز کی بنیاد کے اوپر ان کے آبائی شہروں میں بھیج دیا ہے. تو حالت یہ ہے کہ وہاں پر سوائے مہاجروں کے وہاں دیکھیے یہ فیکٹ کی بات ہے، یہ فیکٹ کی بات ہے رشید صاحب. آپ بھی ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن میں جاتے رہے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ پنجابی سارا پنجاب میں آ گیا، پشتون سارا کھیتی کے چلا گیا ہے، اور وہاں پر نمائندگی. میری بات مکمل ہونے دیں رشید صاحب، آپ ضرور بات کیجئے گا، آپ ضرور اپنا موقف بیان کیجئے گا. پاکستان مسلم لیگ نواز 32,000 ووٹ کا مسئلہ تھا، 30 لاکھ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. رشید صاحب چاہے دیکھیے بات یہ ہے کہ ووٹر ایک بھی ہو وہ اہم ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز 30,000 نے کہا کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، بی بی تو اس کو منع کرو گے. یہ ووٹر کا حق ہے کہ کہاں ووٹ رجسٹر کراتا ہے، آپ تو خود قانون داں ہو. دیکھیے میں مکمل کر لوں بات، تو پلیز آپ اپنا موقف دیجئے گا. چلے میں گڈے صاحب کو آتا ہوں، انوشا رحمان صاحب جی میں بات مکمل کر لوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا ایم کیو ایم کی بہت زیادہ آپ لوگوں نے ارج کیا کہ پرماننٹ ایڈریس کی بنیاد کے اوپر ووٹ رجسٹر ہوں، جس سے ان لوگوں کا حق مارا گیا جو ادھر مقیم تھے دوسرے صوبوں سے آ کے. اور وہاں پہ اب جب لسٹیں بنی ہیں تو ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ کراچی میں رجسٹرڈ ووٹر تو تھا، بنیاد سپریم کورٹ تو دیکھ رہی ہے نا اس کو، سپریم کورٹ تو دیکھ رہی ہے، لیکن اب جس طرح ویریفیکیشن ہو رہی ہے ایڈریسز کی وہ مناسب طریقے سے. صاحب آپ یہ بھی کرتے ہیں انوشا رحمان سے کہ ایڈریسز جو ہیں وہ کراچی میں صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیے جا رہے. جی میں گڈے صاحب میں آ رہا ہوں، میں بالکل آ رہا ہوں آپ کے پاس. دیکھیے بالکل مینیپولیٹ ہوئے ہیں. اچھا لیکن جو حقائق ہیں آپ اس کی طرف آئیے نا. کراچی کا مسئلہ ہے کیا؟ کراچی کا مسئلہ ہے ٹرف وار ہو رہی ہے، لینڈ کی گینگ وار ہو رہی ہے، وہاں پہ بھتہ وار ہو رہی ہے. وہاں پہ پہلے ایک ہی پارٹی بھتہ لیتی تھی، اب 2 اور آ گئی ہیں لینے والی.
یہ جھگڑا اور گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے, گورننس نام کی چیز نہیں ہے. سر یہ آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا, پہلے ایک سیکنڈ, وہ کون تھی پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہے. کراچی کی بات کراچی والا کرے, یہ بیٹھے ان کو کیا پتا ایک پارٹی لیتی تھی, کون سی پارٹی لیتی تھی, ساری باتیں کرتے ہو. سب کو پتا ہے جی, آپ اگر سامنا نہ کریں تو علیحدہ بات ہے, لیکن سب کو پتا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. ایک منٹ سر, کراچی کی بات ہو رہی ہے اور آپ کراچی والوں کو نہیں سن سر. رہے نیشنل لیول پر کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا ایجنڈا لے کے کراچی پہ یہ ٹرف وار کرا رہی ہے بیٹھ کے. ساری دیکھیے, آپ اے این پی بھی آ گئی آپ کے ساتھ حصہ لینے, پیپلز پارٹی بھی آ گئی آپ کے ساتھ, بالکل بتے میں لے رہے ہیں. ایم کیو ایم بھی آپ سمجھتے ہیں, ایم کیو ایم تو پہلے سے لے رہی تھی. اچھا شمیلہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھتا جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی, اللہ کا شکر ہے اللہ. کامران بات سنو میری. جی جی گڈیل صاحب, کامران بھائی میری بات سنو. جی جی بھائی جان بتائیں. کراچی میں کراچی والوں کے پاس حکومتیں آئیں, کامران بھائی جی اربوں روپے کے فنڈ اس منسٹری سے گئے, شہر کی میئرشپ آئی, 18 ٹاؤن میں سے 14 ٹاؤن ہے, کسی نے کرپشن چارجز لگائے, تبھی پول گرتے رہے وہاں پہ جو آپ نے بنائے تھے. بھتے کا ایشو ایسا ہے کہ آپ ثابت کرنے کے لیے کورٹ نہیں جا سکتے ہو. اگر ہمارے پاس, ہم تو بیوقوف انسان ہیں کہ ہمارے پاس منسٹریاں آئیں, کراچی شہر کی نظامت آئی, حیدرآباد شہر کی نظامت آئی. آپ تو بیوقوف نہیں ہیں, بیوقوف تو عوام ہے. 2000 10,000 یا ان کو بلایا کون سی باتیں کرتے ہو. کراچی کے عوام سمجھدار پڑھے لکھے عوام ہے. 9 الیکشن میں ووٹ دیے, ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ دیے. کیا اسپننگ مل کے ڈیفالٹر کون ہے, اسپننگ مل کے ڈیفالٹر کون ہے. 110 کے مطابق ڈیفالٹ اگر 20 سے زیادہ کیا ہو, شمیلہ صاحبہ کا رسپانس نہیں آیا حکومت, اس کے بعد میں کھول کے دکھاؤ. ٹھیک ہے گڈیل صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب مجھے شمیلہ یہ بتائیے کہ یہاں پہ 2 اہم پارٹیز ہیں, احسن رشید صاحب ہیں, پراجا صاحب بھی ہیں, اور انوشا رحمان صاحب, 3 پارٹیز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھتا آپ بھی روک سکے, ٹارگٹ کلنگ آپ بھی روک سکے, تو آپ کو کیا کریں, کریڈٹ دیں یا ڈسکریڈٹ کریں؟ 5 سال میں کیا کیا کراچی والوں کے ساتھ آپ لوگوں نے؟ شمیلہ صاحبہ. کامران صاحب اب دیکھیے ذرا بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان سے نہ جماعت اسلامی واقف ہے, نہ نون لیگ واقف ہے, اور نہ ہی تحریک انصاف تو ابھی نئی جمعہ دن ہوا آئے ہیں نا, یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں. جہاں تک نون لیگ ہے, ان کی تو کہیں نہ کہیں بھی کوئی نمائندگی کاؤنسلر لیول تک پر بھی نہیں ہے. الیکشن تو لڑے نا یہ, لیکن جب آپ ان کو مروا دیں گے, جب ان کا قتل ہوگا کراچی کی سڑکوں پر, خالی باتیں نہیں کرو, الیکشن لڑو نا, کہ ہمت ہے تو اگر آپ کو کریں گے, لیکن اگر ہے ووٹر آپ کو سپورٹ کرتا, لڑو جیتو. کامران صاحب اگر آپ ووٹ لو, کام کرو, منافقت نہ پھیلاؤ ادھر شہر کراچی کے لوگوں کو نفرت ماں پڑواؤ. گڈیل صاحب شمیلہ صاحبہ کی بات سن لوں. جی بولیں شمیلہ صاحبہ. سننا ہی نہیں چاہتے. ہاں بولیں, حقائق بولیں. محترمہ کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر آپ کی نمائندگی نہیں ہے, آپ کو 1 ووٹ نہیں ملا. ابھی آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم آپ سندھ بچائیں گے, اور آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں جو قوم پرست ہیں, اور کالا باغ ڈیم کے اوپر جو آپ کا موقف تھا وہ آپ بھول گئے ہیں, لیکن لوگ نہیں بھولے, سندھ کی عوام نہیں بھولی ہے. تو اب آئندہ الیکشن میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی نوشا, میں اس کے بعد آپ کے پاس سر ایک منٹ سے ان کی پارٹی میں ہٹ کیا. اگر کوئی اعتراض ہے ووٹر لسٹ پہ, الیکشن کمیشن کے پاس آپ جائیے, ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں, عدالت جائیے, آپ کے پاس عدالت. اچھا شمیلہ میری بات سنیں, میں آپ کا سوال, میری بات سنیں شمیلہ صاحبہ, ایک میری بات سن لیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ الیکشن آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, جو بھی آپ کی شکایات ہیں, آپ کا یہ پوائنٹ ہے. مجھے بریک میں جانا ہے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا, اور پھر آپ کے پاس. اچھا شمیلہ صاحبہ, گڈیل صاحب کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں آپ کو سر یہ بتانا چاہ رہا ہوں, لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اتنا ہی حق ہے انالیسس کرنے کا اور اس درد کو فیل کرنے کا. بالکل ہے, بالکل ہے, جتنا آپ فیل کر رہے ہیں. میں بریک میں جاؤں گا. تو آپ نے یہ کہا کامران آپ صرف کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے, تو یہ ڈویژن ہے. بریک. ہم تو نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے پروگرامز کرتے ہیں کہ ساری پارٹیز جن کا تعلق ہوا کراچی سے ہے یا نہیں ہے, وہ اس ٹیبل میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں. ہم نفرتیں نہیں بڑھا رہے, لیکن آپ جب یہ بات کہیں گے کہ جی فلاں پارٹی جو ہے وہ, اس کا تو کراچی میں ووٹر ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے. بھائی وہ پاکستانی تو ہے, چلے جی کوئی بھی ووٹر نہیں ہے, چلے کوئی ووٹر ہے ہی نہیں وہاں پہ ان کا کسی پارٹی کا, لیکن وہ پاکستانی تو ہیں, ہم پاکستانی ہیں. میں پولیٹیشین نہیں تو میں پروگرام ہی نہ کروں کراچی کے اوپر, تو یہ لاجک ہوگی آپ کی. اس پہ بات کریں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام جو ہے وہ obviously اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم ملک کے جو
جن ایشوز سے لہو برس رہا ہے بیسکلی نکل رہا ہے ان کو ایڈریس کریں, پالیسی کے حوالے سے ڈیبیٹ کی جائے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. اب تو پیپلز پارٹی حکومت ختم ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کی بھی ختم ہو رہی ہے, آبویسلی آئندہ فیوچر کیا ہوگا اس پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اس پروگرام کے حصے کے اندر کہ کراچی میں امن پاکستان کا امن ہے اور اس کے صرف ایم کیو ایم, اے این پی, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر نہیں, پورا پاکستان مجھ سمیت سٹیک ہولڈر ہیں. جی انوشا صاحبہ آپ نے تو رسپونڈ کرنا ہے اور ساتھ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے حکومت وقت کو آپ؟ جی بالکل, یا اپنے آپ کو اگر آپ جیت جاتے ہیں. جی دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی ایک پارٹی کے یہ کہنے سے کہ کسی دوسری پارٹی کی وہاں پریزنس نہیں ہے ایسے ہو نہیں جاتا. ہو سکتا ہے یہ آنکھیں بند آنکھوں سے خواب دیکھنے والے لوگوں کو کئی دفعہ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتی. جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ان کا قتل پولیٹیکل ہے یا آپ کے خیال میں ذاتی ہوا ہے؟ دیکھیے جو جوائنٹ سیکرٹری کا قتل ہے, میں نے ابھی آپ کو بریک میں بھی بتایا کہ میاں تیمور کے حوالے سے ہماری پارٹی میں جتنے بھی ہمارے سندھ کے ورکرز ہیں اس وقت شدید خدشات کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل مرڈر ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک ہسٹوریکل ہم نے دیکھا کہ یہ طریقہ کار ہے کہ 2002 کے الیکشن میں, 2008 کے الیکشن میں کینڈیڈیٹس کو کوئی تحفظ نہیں ملا. وہ جانے بچاتے رہے, وہ الیکشن کے بوتھ پہ نہیں جا سکے, نہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ وہ کھڑے ہو سکے وہاں پر پراپر طریقے سے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز کو بند کیا جائے اور جب تک اس کے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یہ قتل و غارت اور یہ بھتہ خوری دوسری بات سوال یہ اٹھتا ہے, سوال صرف گفتگو کرنا. شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ رسپونڈ کر دیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملیٹنٹ ونگز obviously پیپلز پارٹی سمیت سب کے بین ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے. پہلی بات تو میں آپ کو ذرا سے کریکٹ کرتی چلوں, جو آپ نے بریک میں جانے سے پہلے بات کری کہ اگر کسی جماعت کی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی کے اندر تو اس کو حق نہیں بولنے کا. نہیں, آپ بولیں, لیکن زمینی حقائق کو تو معلوم ہونا ضروری ہے نا. ہوا میں بیٹھ کے تو باتیں نہیں کر سکتے. ہم نے کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں دیا. میں ذرا یاد دہانی کرا دوں انوشکا صاحبہ کو کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ کا نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا. تھر کول کا جو منصوبہ تھا صرف صوبائی تعصب کی وجہ سے بند کیا گیا. اگر وہ آج چلتا تو آج یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پورے کیا انہوں نے چلا لیا 5 سال میں ایک سیکنڈ شرمیلا دوسری بات یہ ہے آگے جانے کے لیے پلان ہے ان کے پاس. ایک سیکنڈ دیکھیے شرمیلا, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جناب ہمیں حق نہیں ہے کراچی کے معاملات میں بات کرنے کا. ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. دیکھیے ایک سیکنڈ, اگر آپ کو دیکھیے آپ کو زیادہ علم ہے, آپ کو زیادہ علم ہے, آپ کو زمینی حقائق زیادہ وہاں کے معلوم ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں کیا کیا کراچی کے لیے؟ میرے پروگرام میں تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا. ذمہ داری اب میری اب ایک منٹ آپ رک جائیے, سر رک جائیے. میں بتاتی چلوں کہ تیمور صاحب کا جو ان کے جوائنٹ سیکرٹری کا قتل ہوا ہے, آپ ایک الگ پروگرام رکھیں, میں بتاتی ہوں وہ قتل کیسے ہوا ہے اور اس کی کیسے ہوا بھی بتا دیں. آپ لوگوں کو پکڑیں, قاتلوں کو پکڑیں, ان کو سزا دیں تاکہ آئندہ قتل نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا آپ ایک منٹ رک جائیں, ایسا رک جائیں, ایسا صاحب آپ تو رک جائیں, ایسا صاحب ایک منٹ رک جائیں. اچھا میں اس سے آگے چلتا ہوں, میں اس سے آگے چلتا ہوں, کے مسئلے تھے, میں اس سے آگے جانے دیں مجھے. گڈیل صاحب آپ کے پاس اگر شمیلہ فاروقی صاحبہ چھوڑیں گے تو میں جانتا ہوں انہیں کوئی لینڈ کا مسئلہ نہیں تھا. وہ اور ان کے والد صاحب قتل ہوئے, لیکن اس کے پیچھے جو عوامل تھے وہ پولیٹیکل نہیں تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ میرے عزیز سے کوئی لینڈ کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. تیمور صاحب کا ہمارے کامران بھائی میں بات کروں, میں بھی کراچی کا نمائندہ بیٹھا ہوں, مجھے بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. کامران بھائی اگر اس طرح ہوگا تو پروگرام میں مت بلایا کرے, پھر ان کو بلایا کرے جو بات کرتے کراچی کے حقائق کے اوپر بات نہیں کرتے. رشید گڈیل صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. مجھے آنے 5 منٹ باقی ہیں آپ کے پروگرام کو جناب. میرے پروگرام میں 8 منٹ باقی ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا 5 منٹ باقی ہیں؟ اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہہ دیا پنجاب کا نعرہ, obviously پیپلز پارٹی نے سندھ کارڈ بھی کھیلا, اس کو ماضی میں جائے بغیر گڈیل صاحب مجھے وہ 1000 دفعہ کھیلا, چھوڑے اس ایشو کو. اگر آپ ہم سے ایٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سندھ کارڈ کھیلتے ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں, میں نے جواب دینا ہے. گڈیل صاحب کے پاس جانے دیں مجھے, میں آتا ہوں. سیاست کری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. جی جی اگر شمیلہ فاروقی صاحبہ آنے دیں گی گڈیل صاحب کو بات کہی تھی
कि बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा सिक्योरिटी रिस्क है, वो ना भूलें। आपके कायद की वजह से, झूठे मुकदमे बनाने की वजह से बीबी साहिबा दरबदर हुई। मुझे अफसोस है कि आपके पास कराची का 5 साल में आपने जो हालत की है, आप ये शर्म आनी चाहिए जो आप हमारी शहीद कायद के ऊपर, हमें पता है जो तकलीफ से वो गुजरी वो आपकी जमात और आपकी कायद की वजह से थी। यू डोंट हैव टू शो अस। अच्छा जी, अब गुरेल साहब के पास जा रहे हैं, इशू कुछ और है, इसलिए कोई और प्रोग्राम कर लेंगे इसलिए। हाँ जी गुरेल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं एक पास। एक तो मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद भाई आप शमीला फारूकी साहब आने नहीं देनी, मैं क्या करूं? गुरेल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये सिक्योरिटी रिस्क वाला मामला तो शमीला फारूकी साहब फौज के साथ उठाए, क्योंकि मिर्जा असलम बेग फौज के आदमी थे, उन्होंने ये मसला उठाया था और हम सब जानते हैं। गुरेल साहब के पास जाएंगे, बात ये है आप इनका माइक नीचे करके गुरेल साहब के पास जाएंगे। नहीं, आई हैव टू टेल यू द फैक्ट्स, आई हैव टेल यू द फैक्ट्स, दैट क्वेश्चन, नो आई हैव टू क्लैरिफाई द फैक्ट्स। यस यू आर रॉन्ग, 100% रॉन्ग। कराची में भत्ताखोरी हो रही है या नहीं हो रही? क्या वहां पर नोगो एरियाज है या नहीं है? क्या वहां पर मनशियात माफिया है या नहीं है? अगर ये सब कुछ है और लोग मर रहे हैं, तो क्या आपने एक कातल को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया है? यही सियासी वाले भी जब मार दिए जाते हैं, जो कभी पंजाब की बातें करते हैं, किस तरह से की बातें करते हैं, कभी अखंड भारत की बात करते हैं, कभी बजियापुर का इल्जाम लगाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं उधर मीडिया में बैठ के? कराची खून में जल रहा है, कराची के खून पे अपना कोई दवाई डालो, क्रिस्टल मत डालो उसके ऊपर। ऐसी बातें करते हैं। इलेक्शन तो आएगा चला जाएगा, इलेक्शन आएगा चला जाएगा, बच्चा नहीं किसी का वापिस आता। जो खून जा रहा है, खून पे जमात इस्लामी के धब्बे हैं। आप थंडर स्क्वाड इस मुल्क में आया, कराची में दहशतगर्दी हुई। देखिए इलेक्शन जो है कराची के बाजी में ना जाए, कराची के इलेक्शन ये चुराते रहे हैं। आपकी लिस्टें 45% बोगस वोटों की बातें करते हो, हमने ये वहाँ पे कब्जा करते रहे हैं, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगाते रहे। अरे सोना पता है हमें भी, अगर लिस्टें लीक हो जाएंगी, पता चलेगा, डिलिमिटेशन हो जाएगी, अगर फौज आ गई, मैं कहता हूँ आपकी आधी सीटें नहीं रहेंगी कराची में। अगर वहाँ पे ईमानदाराना इलेक्शन हो जाए, पंजाब में आने से आधी सीटें नहीं रहेंगी। ये शुरू हुआ था, और आपकी जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, आपको इल्म है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने तबाह कर दिया है सिंध को और कराची को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ मौजूद थे। व्यूज प्रोग्राम था ऑब्वियसली कराची के ऊपर, और हस्बे ज़ाब्ता जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने उसको कराची में रहने नहीं दिया, अपने अपने एजेंडे के ऊपर सारे अल्हम्दुलिल्लाह ले गए। मैं किसी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा सिवाय एक बात के कि हिस्ट्री को ठीक करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। उससे किसी पार्टी को फ़ायदा हो रहा नुकसान हो रहा हो, इससे कतई नज़र कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी की शमीला फारूकी साहिबा में इतनी इखलाकी जुर्रत तो ज़रूर होनी चाहिए कि अगर फ़ौज ने उनकी प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिस्क कहा, बबांगे दहल कहा, उस वक्त उनके साथ कौन सी पोलिटिकल पार्टी से या नहीं थी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। फ़ौज ने कहा, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग साहब कैप नहीं पहना करते थे ताकि बेनजीर भुट्टो साहिबा को सैल्यूट ना करना पड़े। ये बेनजीर भुट्टो साहब अपनी किताब में लिखती हैं और बताती हैं। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा उनका नाम तो लें, आप हुकूमत में हैं। चले बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातलों का इशू तो मैं रेज ही नहीं कर रहा इधर, लेकिन उनका नाम तो लें। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जैसे जनरल मिर्जा असलम बेग, अगेन साबिक आर्मी चीफ, कि इन्होंने इलेक्शन स्टील किया, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करें। आप में इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आप उस पार्टी को बिलोंग करती हैं जो बकौल आपके सारी उम्र जो है वो फौज के खिलाफ ही मुदाखल करते रहे और फौज के खिलाफ ही जमहूरियत के लिए आप लोगों ने खिदमत पेश की। मेरा काम है यहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के बताऊं कि आप गलत कह रही हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले सिक्योरिटी रिस्क बेनजीर भुट्टो साहब को कहा था और ये उनके साथ ही लिंक्ड है और आज तक लिंक्ड है। आप उसके दाग धो नहीं सकी कि आपने कुछ किया ही नहीं उसके लिए, आज भी कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नहीं किया। इखलाकी जुर्रत चाहिए। आज का प्रोग्राम था, कल तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स इजाजत दीजिए।